قارون کے خزانے کے بارے میں آپ لوگوں نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سن رکھے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ نہ صرف اسرائیلی روایات کے اندر بلکہ اسلامی روایات کے اندر بھی آپ لوگوں کو قارون کے خزانے کے بارے میں معلومات دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ بنی اسرائیل کا اس قدر امیر شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور 300 خچروں پر لادی جاتی تھی، اور اس شخص کے ہر خزانے کی کنجی چمڑے کی بنی ہوتی تھی۔ اس دنیا کی تاریخ کے اندر شاید ہی کسی انسان کو قارون سے بڑھ کر دولت سے نوازا گیا ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ جب قارون جوانی کو پہنچا تو وہ اپنے علاقے کا سب سے با اخلاق شخص تھا۔ نہ صرف قارون ایک با اخلاق شخص تھا بلکہ یہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، کیونکہ قارون کی تربیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ اقدس میں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس کتاب کا علم بھی تھا اور اچھی خاصی آواز بھی رکھتا تھا۔ وہ تورات کی تلاوت بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اور قبطی لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ شروع میں قارون کی جب تربیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ اقدس میں ہوئی تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون سے نجات ملی تو قارون بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ سرزمین مصر کو چھوڑ کر موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں پر جاتے ہی قارون کے حالات بدل گئے اور بے شمار دولت قارون کے ہاتھ لگ گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنی قوم کا سب سے زیادہ امیر شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے اپنی قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے اوپر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کی قوم نے قارون سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے اپنے لیے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے یہ عہد لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دے گا، جب قارون نے اپنے مال کا اندازہ لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ میں نکلی، لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا۔ پھر قارون نے ایک گندی چال چلی۔ قارون نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے گروہ کو اپنے ساتھ ملا لیا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے۔ قارون نے اس گروہ سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مال کو بھی اسے دے دو۔ پھر قارون نے بنی اسرائیل کے اس گروہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ جاؤ ایک ایسی فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جائے۔ پھر قارون نے یہی چال چلتے ہوئے بنی اسرائیل کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ آخر زنا کی کیا سزا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ شخص مر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کو سن کر قارون کہنے لگا کہ حتیٰ کہ یہ کام آپ نے بھی کیا ہو۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حتیٰ کہ اگر یہ کام میں بھی سر انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اس پر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ نامی ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ الزام سنا تو کہنے لگے کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت وہاں پر بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون سے نجات دلائی، اے عورت تو سچ کہہ دے کہ آخر واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت کانپنا شروع ہو گئی اور اس عورت نے بنی اسرائیل کے بھرے اس مجمع کے اندر یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر مقدار میں دولت دی تھی اور یہ کہا
تھا کہ بڑے مجمع کے اندر تم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگانا۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہوئے اور سجدہ شکر کے اندر گر پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پیارے رب، قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ وہ لوگ جو قارون کی حمایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اسم کے ذریعے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، اور قارون اور اس کے پیروکار اس زمین کے اندر دھستے چلے گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا خزانہ، اس کا محل، یہاں تک کہ ہر چیز جو قارون کے پاس تھی وہ زمین کے اندر دھستی چلی گئی۔ جب قارون اور قارون کا خزانہ اور اس کے پیروکار ہر چیز زمین کے اندر دھس گئی تو زمین کا شگاف پھر سے بند ہو گیا۔ قارون کی دولت کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں اور حکایات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور تمام عمر قارون اور اس کا خزانہ پوری انسانیت کے لیے ایک عبرت کا نشان رہے گا، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب نہیں ہوں گے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ان واقعات کو دیکھ کر عبرت پکڑے، اور دنیاوی دولت کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کریں اور نیک اعمال کریں، تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا۔